جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے اپنے بندوں کے ہاں محبوب بنا دیتے ہیں، اس کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو محبوب بنا لیتے ہیں تو صرف اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ کے سارے نیک بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیا عظیم محبت ہے! حدیث نمبر 483 1483 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا، اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں۔ آواز کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیا آواز دیتے ہیں؟ کہ ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے۔ فیحبہ جبریل، تو پھر اس بندے سے جبریل بھی محبت کرتے ہیں۔ یہاں پہ رکتے ہیں، تھوڑا سا غور کرتے ہیں اس حدیث کے اوپر۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی بندوں سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے جیسے اللہ کی صفت کلام کو مانتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی صفت محبت کو بھی مانتے ہیں۔ نہ وہاں تعویل کرتے ہیں، نہ یہاں پہ تعویل کرتے ہیں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے تعویل کرنے والے یہاں پہ بھی تعویل سے باز نہیں آتے۔ یہاں پہ کیا تعویل کریں گے؟ مثال کے طور پہ کہ اللہ، جب یہ آئے قرآن و حدیث میں کہ اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کا مطلب حقیقی محبت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے انعام دینے کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے انعام دینے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ یہ شیطان کے وسوسے ہیں، شیطان کے حملے ہیں۔ اگر محبت، اللہ محبت کرتا ہے یہ مان لو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں جی، پھر تشبیہ لازم آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ بھی محبت کرے تو پھر تو اللہ کی محبت بندے کی محبت کی طرح ہوگی۔ بھئی تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اللہ کی محبت بندے کی محبت کی طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہر عیب کمزوری سے پاک ہے، اور بندے کی محبت میں ہزار عیب ہیں، ہزار خامی ہیں، آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اگر اس انداز سے آپ بھاگتے رہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے تو ارادے کی طرف آ جائیں۔ بندہ بھی ارادہ کرتا ہے، اللہ بھی ارادہ کرتا ہے، تو پھر ارادہ بھی نہیں مانتے، لیکن ارادے کو تم مان لیتے ہو۔ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی 6-7 صفات مانتے ہیں، باقی نہیں مانتے، اور باقی صفات جب بھی آئیں گی تو ان کی تعویل کریں گے انہی 6-7 صفات کے ذریعے۔ تو ارادہ ان 6 صفات میں سے 6-7 صفات میں سے ایک ہے جس کو یہ مانتے ہیں۔ بھائی جس تشبیہ کی وجہ سے بھاگے ہو محبت کو ماننے سے، وہ تشبیہ تو ارادے میں بھی ہے۔ تو اصل میں تمہارا جرم یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کی صفات کو بندے کی صفات سے تشبیہ دیتے۔ تمہیں کس نے کہا تشبیہ دو؟ جب تشبیہ دیتے ہو پھر کہتے ہو کہ نہیں یہ تو کام خراب ہو جائے گا، بھائی نہ دو تشبیہ۔ تمہیں کس نے کہا تشبیہ دو؟ تم یہ کہو کہ اللہ کی محبت ویسے ہے جیسے اللہ کے شیان شان ہے، اور بندے کی محبت ویسے ہے جیسے بندہ کمزور ویسے اس کی محبت کمزور، جیسے بندے میں 100 عیب ہیں ایسے اس کی محبت میں 100 عیب۔ تو بہرحال اس حدیث سے پہلے نمبر پہ پتہ چلا اللہ کی محبت کا، کہ اللہ کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 2 پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں، نادا، تو پتہ چلا کہ اللہ کا کلام نفسی نہیں ہے، اللہ کا کلام حقیقی ہے۔ اللہ وہ کلام کرتے ہیں جس کی باقاعدہ آواز ہوتی ہے، جس کے حروف ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، نادا جبریل، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں۔ آواز دے کے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یحب فلان، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحببہ، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ فیحبہ جبریل،
تو جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جبریل تو فوری طور پر اللہ کی بات ماننے والے ہیں، وہ انسانوں کی طرح تھوڑے ہیں کہ آگے سے اعتراض کریں، وضاحتیں مانگے، کیوں جی، کس لیے جی۔ جبریل السلام تو اللہ کی شان کو جانتے ہیں۔ دیکھیں جبریل وہ عظیم مخلوق ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ جب میں نے انہیں ان کی حقیقی شکل و صورت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، اور آسمان و زمین کے مابین جو خلا ہے اس سارے خلا کو ان کی جسامت نے پر کر رکھا تھا۔ جبریل اللہ کی اتنی عظیم مخلوق ہے، پھر بھی اللہ کے سامنے وہ پار نہیں مارتے، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور یہ 5 فٹ کا انسان گندگی سے بھرا ہوا، پیشاب، پخانہ، ناک کی رطوبت، آنکھوں کی رطوبت، کان سے بھی گند نکلتا ہے، گندا یہ انسان، گندے پانی سے پیدا ہونے والا، یہ اللہ پہ اعتراض کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو 4 شادیوں کا حق دیا، عورتوں کو کیوں نہیں دیا؟ کبھی کہتا ہے جناب اللہ تعالیٰ نے عورت کی وراثت آدھی کو رکھی ہے، کبھی کہتا ہے جی عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے؟ جی تو کون ہے بھائی؟ تیری حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو وہ عظیم ذات ہے کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، سب میرے سامنے مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں، ہر ایک سے میں بات کچھ کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کی زمین پہ رہنے والا انسان، اللہ کی ہوا سے فائدہ اٹھانے والا، اللہ کے پانی سے فائدہ اٹھانے والا، اللہ نے جس کو نعمت دی، اولاد کی، گھر کی، رزق کی، وہ اللہ پہ اعتراض کرے۔ فَيُنَادِي جبریل فی اہل السماء، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جبریل آواز لگاتے ہیں آسمان والوں میں، اور یہاں پہ آسمان سے مراد جن سے آسمان ہے، ان کے تمام آسمان والوں آواز لگا کے کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تو ان سب اس بندے سے محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء، تو پھر اس بندے سے آسمان والے محبت کرتے ہیں۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس کے لیے قبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے۔ وہ زمین والوں میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے، زمین والے بھی اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں زمین والوں سے مراد کون ہے؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہیں، وہ ایسے آدمی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ شیطان لوگ اس سے محبت کریں۔ اب لبرل قسم کے لوگ، بے دین لوگ، نماز نہ پڑھنے والے، کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والے، یہ کیسے علماء سے محبت کر سکتے؟ آخری زمانے میں اگر کسی کو آپ نے اس حدیث کا مصداق جاننا ہو تو میرے ذہن میں ایک نام آتا ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، سعودی عرب کے مفتی اعظم، جو 20-25 سال پہلے فوت ہوئے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ وہ انسان اس حدیث کا مصداق تھا، نبینا، لیکن اس کا احترام کرنے والے سعودی عرب کے بادشاہ، وزیر، علماء، پبلک، ہر طرح کے لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک اور حدیث کے ذریعے وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جبریل کو حکم ملتا ہے کہ آپ محبت کریں، فرشتوں کو حکم ملتا ہے وہ محبت کریں، اور زمین والوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک اور حدیث کے ذریعے اس میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ وما یزال عبدی تقرب الی بالنوافل، میرا بندہ فرائض کی اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرتا رہتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ سنتا ہے، میں اس کا
اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر، سنتے جائیے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میرا یہ محبوب بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں عطا کرتا ہوں، اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ زاد مسلم فی روایتہ، اب تک یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، حدیث نمبر 1483 1483، تو یہ حدیث جو تھی بخاری میں بھی تھی، مسلم میں بھی تھی، لیکن اسی حدیث کے آخر میں کچھ اور الفاظ آئے ہیں، لیکن وہ بخاری شریف میں نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ مسلم شریف میں۔ تو امام مسلم نے اضافہ کیا فی روایت، اپنی روایت میں، کہ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتے ہیں، یعنی کہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اسے ناپسند کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی بندوں سے، برے بندوں سے، فاسق و فاجر لوگوں سے، کافروں سے اللہ تعالیٰ کیا رکھتے ہیں؟ بغض رکھتے ہیں، انہیں ناپسند کرتے ہیں، اللہ کو ان سے محبت نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتے ہیں، دعا جبریل، تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، بلاتے ہیں، فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی ابغض فلانا فابغضه، میں فلاں بندے سے بغض رکھتا ہوں، نفرت کرتا ہوں، اسے ناپسند کرتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ قال فیبغضه جبریل، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تو پھر جبریل جو ہے اس سے بغض رکھتے ہیں۔ ثم ینادی فی اہل السماء، پھر وہ آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں، کون؟ جبریل علیہ السلام، کیا آواز دیتے ہیں کہ ان اللہ یبغض فلانا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے بغض رکھتے ہیں، فابغضوہ، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ قال، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فیبغضونہ، تو یہ سارے آسمان والے فرشتے اس آدمی سے کیا رکھتے ہیں؟ بغض رکھتے ہیں۔ ثم توضع له البغضاء فی الارض، پھر اس کے لیے زمین میں بغض رکھ دیا جاتا ہے، نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ پھر زمین پہ رہنے والے اللہ کے نیک بندے ایسے بدبخت سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں، اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہاں میں مسلم شریف سے ہی کچھ الفاظ ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہے سہیل بن ابو صالح۔ یہ سہیل کہتے ہیں کہ میں اور میرا والد ابو صالح زکوان الزیات السمان، ہم میدان عرفات میں تھے، تو عمر بن عبدالعزیز گزرے، اور وہ اس موقع پہ حج کے امیر تھے، حج کے امام تھے، حج کا خطبہ دینے والے وہ تھے، حج ان کی نگرانی میں ہو رہا تھا۔ تو سہیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا لوگ اٹھ اٹھ کر انہیں دیکھ رہے ہیں، تو میں نے اپنے باپ سے کہا ابا جی، میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتے ہیں۔ کون محبت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ تو میرے والد نے کہا بھی وہ کیسے؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے، کیسے لوگ پیار و محبت سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ پیار و محبت سے دیکھنے والے کون تھے؟ حج کرنے والے نیک لوگ۔ تو عمر بن عبدالعزیز بھی ایک مثال ہے ان لوگوں میں سے جن کے بارے میں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے۔ اس کے بعد باب نمبر 3، باب